یورپ کی ایک سنسان رات، ہوا میں عجیب سی خنکی، گلیاں خاموش، چراغ مدھم، اچانک ایک دل دہلا دینے والی چیخ اور پھر قدموں کی دوڑتی ہوئی آوازیں۔ چند ہی لمحوں میں ایک نوجوان زمین پر گرا پڑا، سفید لباس سرخون میں ڈوبا ہوا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں، سعودی عرب کا شہزادہ، قرآن کا حافظ، عاجزی اور خدمت خلق کا پیکر محمد القاسم تھا۔ چہرے پر تکلیف کے آثار، آنکھوں میں روشنی کی جھلک اور لبوں پر شاید آخری بار اللہ کا ذکر۔ قاتل کا چاقو خون سے تر اور اس کے قدم اندھیرے میں غائب۔ کوئی قیمتی چیز نہیں لی گئی، کوئی جیب نہیں ٹٹولی گئی۔ یہ محض قتل نہیں، نفرت کا اعلان تھا۔ اس وقت یورپ کی خاموش فضاؤں میں صرف ایک شخص کی جان نہیں لی گئی، بلکہ انسانیت پر ایک زخم لگا اور ایک خوفناک سوال گونج اٹھا کہ یہ مذہبی تعصب کی انتہا ہے یا وہ وقت آ گیا ہے جس کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی کہ قیامت سے پہلے نیک لوگ بے وجہ مارے جائیں گے اور قاتل کو بھی علم نہ ہوگا کہ کیوں قتل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ تمام ناظرین اور مبصرین کی توجہ ایک انتہائی افسوسناک اور دل خراش واقعے کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے، جس نے نہ صرف سعودی عرب کے شاہی خاندان بلکہ عالمی سطح پر انسانیت اور انصاف کے لمبردار حلقوں کو بھی شدید صدمے سے دوچار کیا ہے۔ ایک نوجوان، صالح، قرآن کا حافظ اور حجاج کی خدمت کا جذبہ رکھنے والا شہزادہ محمد القاسم کو یورپ کی سڑکوں پر بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ اس سانحے نے بے شمار سوالات کو جنم دیا جو محض ایک خاندان یا ریاست کے دائرے میں محدود نہیں، بلکہ جن کا تعلق مذہبی رواداری، عالمی انصاف اور عالمگیر امن کی ضمانت ہے۔ شہزادہ محمد القاسم کی شخصیت اور مذہبی رجحانات۔ شہزادہ محمد القاسم کی شخصیت محض شاہی خاندان کے ایک رکن کی حیثیت نہیں تھی، بلکہ وہ اس نظریاتی نسل کی نمائندگی کر رہے تھے جس کا تصور موجودہ ولی عہد محمد بن سلمان نے پیش کیا تھا۔ ایک ایسے نوجوان کا عملی نمونہ تھا جو اسلامی تعلیمات سے وابستگی کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ شاہانہ زندگی اور اس کی تمام طرح آسائشات کے باوجود شہزادہ محمد القاسم عاجزی، تواضع اور سادگی کا مجسم پیکر تھے۔ اگرچہ ان کی پرورش شاہی محلات میں ہوئی اور انہیں بہترین لباس اور سہولیات میسر تھیں، لیکن ان کا قلب خانہ کعبہ کی محبت اور کلام الہی کے نور سے منور تھا۔ شہزادہ محمد القاسم کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا حافظ قرآن ہونا تھا۔ ایک کم عمر نوجوان ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ وہ اپنی دیگر مصروفیات کے باوجود باقاعدگی سے تلاوت قرآن کرتے اور دوست احباب کے ساتھ قرآن نشستوں میں شرکت کرتے۔ ان کی آواز میں ایسی روحانی تاثیر تھی کہ سماعت کرنے والا ہر شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ امر ان کے رفقا کے مشاہدے میں آیا کہ ایک سفر کے دوران انہوں نے پوری رات قرآن کی تلاوت میں گزاری اور اس دوران فضا میں غیر معمولی روحانی سکون محسوس ہوا۔ وہ تہجد کی نماز کا باقاعدگی سے اہتمام کرتے اور اپنی ذات کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے تھے۔ ان کا ایک اور معمول ہر جمعرات کو روزہ رکھنا تھا اور وہ اپنے یوم کا زیادہ تر حصہ نیک اور فلاحی کاموں میں صرف کرتے تھے۔ شہزادہ موصوف کی ایک اور قابل تحسین صفت حاجیوں کی خدمت تھی۔ حج کے مقدس موقع پر جب دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ کا رخ کرتے تھے تو شہزادہ نے محض ایک ناظر کی حیثیت سے اکتفا نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر ان کی خدمت کرنے کا عزم کیا۔ وہ باضابطہ طور پر حکومت سے اس عظیم فریضے کی انجام دہی کے لیے درخواست کرتے تھے۔ وہ اپنے شاہانہ لباس کو ترک کر کے ایک عام خدمتگار کی وردی زیب تن کرتے اور پانی کے برتنوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں حجاج کو پانی پیش کرتے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو تھکاوٹ سے چور باعث راحت ہوتی تھی۔ وہ ہر ایک کا کھلے دل سے استقبال کرتے اور کسی بھی شخص کو اپنی شاہی شناخت کا ادراک نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کے اس عمل کی تصاویر اور ویڈیوز جب سوشل میڈیا پر گردش میں آئیں تو انہیں عالمی سطح پر غیر معمولی عزت اور محبت حاصل ہوئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایسی خصلتیں شاہی خاندانوں میں شاد و نادر ہی پائی جاتی ہیں۔ ان کی خدمات صرف پانی پلانے تک محدود نہیں تھیں، بلکہ وہ حجاج کے جوتے صاف کرتے، ان کی مشکلات سنتے اور ان کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ ان کا خاندانی کردار بھی تمام افراد کے لیے مثالی تھا۔ وہ اپنے بزرگوں کا حد درجہ احترام کرتے تھے۔ ایک واقعہ جو سب نے دیکھا اور سراہا وہ یہ تھا کہ جب وہ مسجد میں اپنے دادا کے ساتھ موجود تھے تو وہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانا شروع ہو گئے۔ یہ تواضع، محبت اور اعلیٰ اخلاق کا ایسا مظاہرہ تھا جو ان کی تربیت کی گواہی دیتا ہے۔ وہ صرف ایک شہزادے نہیں بلکہ ایک اطاعت گزار بیٹے، ایک فخرمند پوتے اور ایک حقیقی مسلمان تھے۔ ان کی سب سے بڑی آرزو ایک ایسے فرد کی حیثیت سے زندگی گزارنا تھی جو اپنی ذات کے بجائے دوسروں کے لیے باعث خیر۔ وہ اپنے ملازمین اور خدمت گزاروں کے ساتھ بھی عزت اور احترام سے پیش آتے اور ان کی ضروریات کا ہر ممکن طریقے سے خیال رکھتے تھے۔ یورپ کا سفر اور تعلیمی مقاصد۔ شہزادہ محمد القاسم کا مقصد
محض آسودہ حال زندگی بسر کرنا نہیں تھا، بلکہ ان میں اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے ایک مثبت تبدیلی لانے کا جنون تھا۔ انہیں اس بات کا بخوبی علم تھا کہ ملک کی ترقی کے لیے محض دولت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جدید علم، سائنسی مہارت اور عالمی تعلقات کی گہری سمجھ بوجھ بھی درکار ہے۔ اسی نظریے کے تحت انہوں نے اپنے دیگر شاہی بھائیوں کے برعکس عسکری یا سفارتی خدمات کے بجائے حصول علم کو اپنا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے لندن کی ایک معتبر اور عالمی معیار کی یونیورسٹی کا انتخاب کیا تاکہ وہ بین الاقوامی تعلقات اور جدید علوم میں مہارت حاصل کر سکیں۔ ان کا دیرینہ خواب تھا کہ وہ اپنی ڈگری مکمل کر کے واپس سعودی عرب آئیں گے اور اپنے حاصل کردہ علم کو ملک کی ترقی اور نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے استعمال کریں گے۔ وہ اپنے دوستوں اور اساتذہ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارے ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے اور میرا مقصد انہیں بہترین مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ دنیا میں اپنا لوہا منوا سکیں۔ وہ مستقبل میں سعودی عرب کے لیے سفارتکاروں اور رہنماؤں کی ایک نئی نسل تیار کرنے کا پختہ عزم رکھتے تھے۔ لندن میں ان کے چند ماہ انتہائی کامیابی کے ساتھ گزرے۔ وہ نہ صرف ایک لائق اور قابل طالب علم ثابت ہوئے، بلکہ اپنی دوستانہ اور شفیق طبیعت کی بدولت غیر ملکی طلباء میں بھی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ وہ ہر ایک سے اخلاق اور محبت سے پیش آتے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے درمیان اسلامی اقدار کا ایک مثبت اور روشن تاثر قائم کیا، ایک ایسے نوجوان کی صورت میں جو اپنی مذہبی شناخت پر فخر کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کر رہا ہے۔ وہ اپنے کالج کے ایک چھوٹے سے کمرے میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہر جمعے کو کھانا پکانے کا معمول بنا رکھا تھا۔ ان کا مقصد صرف تعلیمی ڈگری حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ عالمی ثقافتوں اور تہذیبوں کا فہم بھی حاصل کرنا تھا۔ وہ اپنی ذات میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنے اور ایک بہتر انسان بننے کی مسلسل سعی میں تھے۔ المناک واقعہ اور غیر متوقع حملہ۔ 8 اگست 2025 کی رات شہزادہ محمد القاسم اور ان کے دوستوں کے لیے ایک معمول کی شب تھی۔ وہ ایک تعلیمی سیمینار میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے۔ اس سیمینار میں انہوں نے عالمی معیشت میں سعودی عرب کے مستقبل کے کردار پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ ان کے چہروں پر ایک مسرت اور اطمینان تھا۔ انہوں نے ایک بھرپور اور نتیجہ خیز دن گزارا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اور مستقبل کے منصوبوں پر گفتگو کرتے ہوئے شہر کی ایک نسبتاً سنسان اور قدیم گلی سے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک نقاب پوش شخص ان کے قریب نمودار ہوا۔ اس کی چال میں ایک غیر معمولی تیزی اور ارادہ محسوس ہو رہا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق اس شخص نے پہلے محمد القاسم سے کچھ کہا۔ یہ چند جملوں کا ایک مختصر مکالمہ تھا جس کا کسی کو بھی ادراک نہیں ہو سکا، تاہم اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ انتہائی دلخراش اور ہولناک منظر تھا۔ اچانک اس نقاب پوش شخص نے اپنی قمیض کے نیچے سے ایک چاقو نکالا اور انتہائی قریب سے شہزادے پر حملہ کر دیا۔ پہلا وار سیدھا ان کے سینے پر کیا گیا، اس کے بعد لگاتار کئی بار گردن اور سینے پر کیے گئے۔ یہ تمام واقعات اتنی تیزی اور بے رحمی سے پیش آئے کہ آس پاس موجود افراد کو بھی کچھ سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ شہزادے کے دوستوں نے بھاگ کر مدد طلب کرنے کی کوشش کی، لیکن حملہ آور کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ انہیں وقت ہی نہیں ملا۔ محمد القاسم زمین پر گر چکے تھے اور ان کے سفید لباس خون سے سرخ ہو چکے تھے۔ حملہ آور تیزی سے جائے بقوہ سے فرار ہو گیا اور سنسان گلی کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ جب تک ایمبولینس پہنچی، شہزادے کی زندگی کی آخری سانسیں نکل چکی تھیں۔ وہ اپنے آخری لمحات میں شاید اپنے خالق کو یاد کر رہے تھے۔ ان کے لبوں پر خاموشی اور چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ لوٹ مار یا منصوبہ بند قتل، اسباب اور قیامت کی نشانیاں۔ اس المناک واقعے کے فوراً بعد پولیس اور ہنگامی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود صورتحال بدستور سنگین تھی۔ پولیس نے فوری طور پر جائے بقوہ کو سیل کر دیا اور عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کرنا شروع کیے۔ ابتدائی طور پر اس کو ایک عام لوٹ مار کی واردات قرار دیا گیا، لیکن یہ نظریہ جلد ہی بے بنیاد ثابت ہوا۔ قاتل نے شہزادے کی کوئی بھی قیمتی چیز نہیں چھینی تھی۔ ان کی قیمتی گھڑی، پرس اور موبائل فون سب کچھ وہیں موجود تھا۔ اگر یہ لوٹ مار کا واقعہ ہوتا تو حملہ آور ان کی اشیاء کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ لہٰذا یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ کیا یہ ایک عام واردات تھی یا ایک منظم اور منصوبہ بند قتل؟ غالب اکثریت کا خیال تھا کہ یہ واقعہ مذہبی تعصب یا ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھا۔ پولیس کے ذرائع سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ شہزادہ محمد القاسم کو حالیہ دنوں میں کچھ دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں جن کا تعلق یورپ میں بڑھتی ہوئی اسلاموفوبیا کی لہر سے جوڑا جا رہا ہے۔ ایک دوست نے بتایا کہ محمد بہت فکر مند تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ ان کی شاہی حیثیت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان دھمکیوں کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ معمولی باتیں ہیں، لیکن آج ان دھمکیوں نے ایک المناک اور دردناک حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ اسی تناظر میں ایسے واقعات پر غور و فکر کرتے ہوئے بہت سے افراد کے اذہان میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ دنیا اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا یہ وہ قیامت کی نشانیاں ہیں جن کا ذکر ہمارے دین میں کیا گیا ہے؟ ایک ایسے دور میں جب علم کی قدر و منزلت کم ہوتی جا رہی ہے اور اچھے اور نیک لوگوں کی تعداد میں بھی کمی ہو رہی ہے،
ایک حافظ قرآن کا اس طرح بے رحمی سے قتل ہونا کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ دنیا میں نفرت اور تعصب عام ہو رہا ہے؟ یہ واقعہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک علامت بن چکا ہے کہ اب نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس واقعے نے ایک اور خوفناک حقیقت کو بھی عیاں کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب انسانیت اپنی اخلاقی اقدار سے دور ہو جاتی ہے تو وحشت اور بربریت کا راج قائم ہو جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ یاد آتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قتل و غارت عام ہو جائے گا، اور قاتل کو یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو بھی یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ شہزادہ محمد القاسم کا قتل اس حدیث کا ایک عملی مظاہرہ محسوس ہوتا ہے۔ ایک شخص جو صرف علم حاصل کرنے اور انسانیت کی خدمت کے لیے نکلا تھا، اسے بغیر کسی جواز کے چاقو کے وار کر کے مار دیا گیا۔ اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ آج کے دور میں نفرت و تعصب اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کا کوئی معقول جواز نہیں ہوتا۔ اس المناک سانحے نے دنیا بھر میں موجود سعودی طلباء کو بھی گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کے والدین جو اپنے بچوں کو ایک روشن مستقبل کی تلاش میں بیرون ملک بھیجتے ہیں، آج وہ خوفزدہ ہیں۔ سعودی حکومت کو بھی اس کی سنگینی کا ادراک ہے اور وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس واقعے نے مغربی معاشرے میں موجود اسلام فوبیا کی جڑوں کو بھی عیاں کر دیا ہے۔ بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ محض ایک قتل نہیں بلکہ ایک سوچ کا قتل ہے، ایک ایسے معاشرے کا قتل ہے جو اپنے اندر مذہبی اور ثقافتی تنوع کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ریاض کی فضاؤں میں غم اور صدمہ۔ جیسے شہزادہ محمد القاسم کے قتل کی خبر یورپ سے سعودی عرب پہنچی، ریاض اور دیگر شہروں کی فضاؤں میں غم اور صدمے کی گہری لہر دوڑ گئی۔ یہ محض ایک فرد کی موت نہیں تھی بلکہ ایک ایسے نوجوان کی جان لی گئی تھی جس پر پورے ملک کو فخر تھا۔ سعودی ذرائع ابلاغ نے اس واقعے کو بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا۔ اخبارات کی سرخیوں میں یہی سانحہ چھایا رہا اور عوامی سطح پر غم و غصہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ ہر شخص کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ریاض کی حکومت نے اس پر فوری رد عمل دیتے ہوئے یورپی حکام سے مطالبہ کیا کہ اس قتل کی شفاف، غیر جانبدار اور تیز رفتار تحقیقات کی جائیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے باضابطہ احتجاج ریکارڈ کروایا اور یہ واضح پیغام دیا کہ شہزادہ محمد القاسم کا قتل محض ایک مجرمانہ واردات نہیں ہے بلکہ اس کے پس پشت موجود محرکات اور منصوبہ بندی کو بھی منظر عام پر لایا جائے۔ سعودی حکام نے اس بات پر زور دیا کہ وہ اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ سعودی عرب اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن حد تک جائے گا۔ سعودی ویژن اور ایک سوالیہ نشان۔ یہ سانحہ صرف ایک خاندان یا ایک فرد تک محدود نہیں رہا، اس نے سعودی عرب اور یورپ کے سفارتی تعلقات میں بھی تناؤ پیدا کر دیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا واضح ویژن یہ رہا کہ سعودی نوجوانوں کو دنیا کی بہترین تعلیمی اداروں میں بھیجا جائے تاکہ وہ جدید علوم و ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر کے اپنے وطن واپس آئیں اور ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں پر لے جائیں۔ اس ویژن کے تحت ہر سال ہزاروں طلباء کو اسکالرشپ کے ذریعے یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک بھیجا جاتا ہے۔ لیکن شہزادہ محمد القاسم کے قتل نے اس خواب پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اگر ایک شاہی خاندان کا نوجوان جو قانون کی نظر میں بھی بااثر ہے یورپ میں محفوظ نہیں تو عام سعودی طالب علم کس حال میں ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے نے سعودی معاشرے میں خوف اور تشویش کو جنم دیا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو بیرون ملک تعلیم کے لیے بھیجنے سے ہچکچانے لگے ہیں اور ذرائع ابلاغ میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا غیر ملکی تعلیمی ادارے سعودی طلباء کے لیے محفوظ ہیں؟ یہ سانحہ نہ صرف ایک انسانی المیہ تھا بلکہ سعودی عرب کے مستقبل کے تعلیمی اور سفارتی تعلقات کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا تھا۔ 7واں باب، آخری الوداع اور اجتماعی غم کا اظہار۔ جب 8 اگست 2025 کو شہزادہ محمد القاسم کی میت سعودی عرب لائی گئی تو ایئرپورٹ سے لے کر شہر کی گلیوں تک لوگوں کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ ہر شخص اپنے شہزادے، اپنے حافظ قرآن اور اپنے محبوب نوجوان کا آخری دیدار کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ ہوائی اڈے پر جیسے ہی تابوت کو جہاز سے اتارا گیا، فضا اللہ اکبر اور ان للہ و انا الیہ راجعون کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ سفید کفن میں لپٹا تابوت اور اس پر لپٹا سعودی پرچم امت کا غم و اندوہ بیان کر رہا تھا۔ میت کو جب خانہ کعبہ کے سائے تلے مسجد الحرام میں لایا گیا تو لاکھوں حجاج اور مقامی لوگ صف بصف کھڑے ہو گئے۔ احرام میں موجود بزرگ، نوجوان اور بچے سبھی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غم سے بوجھل تھے۔ کچھ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر سسکیاں بھرنے لگے۔ ہر دل میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ نوجوان جو حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، بڑوں کا ادب کرتا تھا اور علم کی روشنی بانٹتا تھا، وہ آج اس کفن میں کیوں ہے؟ نماز جنازہ کے وقت امام کی آواز فضا میں گونجی، اللہ اکبر کی تکبیریں بلند ہوئیں اور مسجد الحرام کے صحن میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ دعا کے بعد لوگ تابوت کے قریب آنے لگے۔ کوئی آخری بار ان کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی خاموشی سے قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ منظر صرف مکہ میں موجود لوگوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک صدمہ تھا۔ لاکھوں افراد براہ راست نشریات کے ذریعے یہ لمحہ دیکھ رہے تھے اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ یہ سوال ہر زبان پر تھا کہ اگر یورپ جو خود کو امن، انصاف اور انسانی حقوق کا علمبردار کہتا ہے،
وہاں ایک حافظ قرآن، ایک خدمت گزار نوجوان اور شاہی خاندان کا فرد بھی محفوظ نہیں ہے تو عام مسلمان نوجوان کا کیا حل ہوگا؟ یہ جنازہ صرف ایک نوجوان کو دفنانے کا لمحہ نہیں تھا، بلکہ ایک اعلان تھا کہ نفرت اور تعصب کے خلاف آواز بلند کرنا ایک لازمی امر ہے۔ شہزادہ محمد القاسم کی موت ایک پیغام دی گئی ہے کہ جب تک دنیا سے مذہبی تعصب اور ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہوتا تب تک ایسے تابوت آتے رہیں گے اور ایسے جنازے اٹھتے رہیں گے۔ شہزادہ محمد القاسم کی یہ خون میں بھیگی کہانی صرف ایک فرد کا قتل نہیں، یہ دنیا کے ضمیر پر لگنے والا ایک ایسا داغ ہے جو وقت کے ساتھ بھی نہیں دھلے گا۔ ایک حافظ قرآن، ایک خادم، ایک مسکراہٹ بانٹنے والا نوجوان نفرت و تعصب کی تاریکی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ کیا یہ وہ وقت نہیں جب ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے؟ کیا یہ وہ لمحہ نہیں جب ہمیں سوچنا چاہیے کہ مذہب، رنگ یا نسل کی بنیاد پر کسی کی جان لینا صرف ایک انسان کا قتل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے؟ اور کیا یہ واقعہ اس نشانی کی گونج نہیں جس کا ذکر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، جب نیک لوگ بے وجہ مارے جائیں گے اور قاتل و مقتول کو علم نہ ہوگا کہ کیوں؟ آج اس کہانی کو سن کر اگر آپ کا دل کانپ اٹھا ہے تو یاد رکھیں، خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ اپنی رائے دیجیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے اور اسے حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دعا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑ کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کر، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے۔ یا رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، مگر تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت میں تیری یاد کو بھلا دیا، مگر اے رب تو ہمیں مت بھولا۔ ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اپنی عبادت میں لگا دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے اشکبار ہوں، وہ دل عطا فرما جو تیری عظمت سے کانپ اٹھے، وہ زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرا ذکر کرے، اور وہ زندگی عطا فرما جو تیری رضا میں گزرے۔ اے مالک یوم الدین، جب ہمارے جنازے اٹھیں تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہوں۔ جب ہمیں لحد میں اتارا جائے تو ہماری تنہائی کو اپنی رحمت سے آباد فرما۔ جب حساب کا وقت ہو تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرما اور ہمیں ان کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ہمیں پالا، سکھایا، ہر تکلیف برداشت کی۔ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت کی حفاظت فرما، ان کی دعائیں ہمارے لیے قبول فرما۔ یا رب، جن کی اولاد ہے ان کے بچوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا، جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کو وسعت عطا فرما، جن پر قرض ہے ان کو حلال رزق سے ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جن کے دل زخمی ہیں انہیں تسلی عطا فرما، جن کے گھر اجڑ چکے ہیں ان کو سکون عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں خوشی دے دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ایمان کی حلاوت، دلوں کی پاکیزگی، نفس کی طہارت، زبان کی صداقت، عمل کی اخلاص اور آخرت کی کامیابی۔ ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے بچا، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اور صراط پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو جنت کی بشارت دیتا ہے، جن کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنہیں سلام کیا جاتا ہے، جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں، جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں، جن پر تیرا فضل ہوتا ہے اور جنہیں تو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یا رب، ہمیں پل صراط پر نور عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمارے گناہوں کو ہمارے چہروں پر نہ لانا، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لینا اور ہمیں رسوائی سے بچا لینا۔
اے مالک، جب تو جنت کی کنجی عطا کرے تو ہمیں پیچھے سے نہ چھوڑنا، جب تو اپنے نیک بندوں کو بلائے تو ہمیں محروم نہ رکھنا، جب تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود دے تو ہمیں ان کے قریب رکھنا، جب تو جنت کی ہوا چلا دے تو ہمیں بھی ان میں شامل کر لینا، جب تو جنت کے دروازے کھولے تو ہمیں بھی داخلہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی سکون عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی دے، ہمیں اس امت کے لیے نفع بخش بنا دے، ہمارے قلم، زبان اور وسائل کو تیرے دین کی خدمت میں لگا دے، ہمیں گمراہی سے بچا اور حق کے راستے پر قائم رکھ، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو اپنا محبوب کہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ہر قسم کے کینے، حسد، بغض، نفرت اور دشمنی جیسے زہریلے جذبات سے مکمل طور پر پاک فرما دے، ان اندھیری کیفیتوں کو ہمارے دلوں سے ایسے مٹا دے جسے روشنی اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے سینوں کو فراخ دے، ہماری طبیعتوں کو نرم اور ہمارے رویوں کو درگزر پر مائل فرما۔ اے رب کریم، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل محبت سے لبریز ہوتے ہیں، جن کی زبانیں دوسروں کے لیے خیر کہتی ہیں، جن کے عمل امن، رحم اور شفقت کا پیغام ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا انسان بنا دے جو دوسروں کو معاف کرنے والا ہو، جو رشتے جوڑنے والا ہو، جو دوسروں کی غلطیوں پر پردے ڈالنے والا ہو، جو ہر حال میں نرمی اختیار کرنے والا ہو۔ اے پروردگار، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تکبر سے پاک ہو، جو حسد سے دور ہو، جو نہ کسی کا برا چاہے، نہ کسی کی خوشی سے جلنے لگے، نہ کسی کی کامیابی سے پریشان ہو۔ ہمیں ایسا ظرف عطا کر دے جو دوسروں کے لیے دعا کرے، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی جنہوں نے ہمیں دکھ دیا ہو، اور ہمیں ایسے دل دے دے جو تیرے بندوں سے بغض نہ رکھیں بلکہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں محبت، الفت، اتحاد اور سکون نازل فرما، ہمارے خاندان کو باہمی احترام، اعتماد اور خلوص کی ڈور سے باندھ دے، ہمارے درمیان نفرت، ضد، عنایت اور بدگمانی کی دیواریں گرا دے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت گہری کر، میاں بیوی کے درمیان مودت پیدا کر، بہن بھائیوں کے دلوں میں اتفاق اور قربانی کا جذبہ پیدا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں وہ گھر عطا فرما جن کے در و دیوار ذکر سے گونجتے ہوں، جن میں تجھ پر توکل کیا جاتا ہو، جن پر فرشتے رحمت لے کر اترتے ہوں۔ یا اللہ، ہمارے نفس کی شرارتوں کو قابو میں رکھ، ہمیں خواہشات کا غلام بننے سے بچا، ہمیں اپنی خواہشات کے بجائے تیرے احکامات کا تابع بنا، ہمیں صبر عطا فرما، قناعت عطا فرما، شکر کا جذبہ عطا فرما اور نفس کی ہر غلط طلب سے محفوظ فرما، ہمیں دنیا کی چمک دمک، فریب اور دھوکہ دہی سے نجات عطا فرما کہ یہ سب عارضی ہیں اور اصل کامیابی تیری رضا میں ہے۔ یا رب، اس ویڈیو کو، اس پیغام کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جنہوں نے اسے سنا ان کے دلوں پر اثر فرما، انہیں نیکی کی طرف مائل فرما اور برائیوں سے دور رکھ۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہدایت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، جو بھائی بہن ہماری اس کاوش میں شامل ہیں ان سب کے درجات بلند فرما، ان کے رزق، صحت، علم اور اعمال میں برکت عطا فرما، انہیں اور ان کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے راستے آسان فرما، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں موت کی حقیقت یاد دلا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں موت کی حقیقت یاد دلا، ہمیں دنیا کی فانی خوشیوں سے نکل کر تیری رضا کی طلب عطا فرما، ہمیں قناعت، صبر، شکر اور توکل کا راستہ دکھا، ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنی معرفت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، جب قبر میں اکیلے ہوں تو تو ہمارا ساتھی ہو، جب اندھیرے ہوں تو تو روشنی عطا فرما، جب اعمال کا پلڑا تولا جائے تو تو ہمارے نیک اعمال کو بھاری کر دے، جب کتابیں دی جائیں تو ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا، جب نامہ اعمال کھلے تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ یا اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں ہدایت دے، ثابت قدمی دے اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے راستوں کو درست کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے اور ہمیں صرف اور صرف
تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔